یہ کہانی ایک پرانے ویران گاؤں کی ہے جہاں لوگ سورج ڈھلنے کے بعد گھروں میں دبک جاتے تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک خستہ حال حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں آصب کا سایہ ہے۔ حویلی کا سایہ۔ ریاض ایک نوجوان صحافی ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ حقیقت جاننے کے لیے حویلی میں ایک رات گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چاندنی رات میں وہ اپنی مشل لے کر اندر داخل ہوا۔ دیواروں پر پرانی دھندلی تصویریں آویزاں تھیں اور جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر بڑا زمین چرچرانے لگی۔ اچانک ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، یہاں سے چلے جاؤ۔ ریاض نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہم ہو رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا ایک پرانا جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ اچانک دیوار پر ایک پرانی پینٹنگ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس میں موجود عورت کے ہونٹ ہلنے لگے۔ تم نے ہماری نیند خراب کر دی ہے۔ ریاض کا خون خشک ہو گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سردی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنی ٹارچ جلانے کی کوشش کی مگر بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ سانسوں کی گرمی وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہمت جٹا کر پیچھے مڑا اور چیخ اس کے حلق میں ہی اٹک گئی۔ سامنے ایک پرچھائی کھڑی تھی جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ ریاض کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے باہر دھکا دے دیا ہو۔ وہ زمین پر گرتے ہی اٹھا اور بغیر موڑ کر دیکھے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح جب گاؤں والوں نے حویلی کے قریب ریاض کو بے ہوش پایا تو وہ اسے اٹھا کر گاؤں لے آئے۔ جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو ایک بوڑھے آدمی نے آہ بھری اور کہا، وہ حویلی کسی زمانے میں ایک نواب کی تھی جس کی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تب سے وہ ہر رات اپنی کہانی سنانے کے لیے کسی نہ کسی کو بلاتی ہے۔ ریاض نے اس دن کے بعد کبھی بھی آصب زدہ مقامات پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جان چکا تھا کہ کچھ کہانیاں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ ختم شد۔